بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی اور شعور کی روشنی بخشی، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا سکھایا۔ بے شک، بالکل حق بات ہے۔ اچھا، تو آج ہم علم المنطق کورس میں 6واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ کورس کے تمام اسباق حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ صحیح ہے، یہ ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو میں ہمارا مقصد لفظ کی 2 اہم اقسام یعنی مفرد اور مرکب کی پہچان کرنا ہے۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہاں پوچھیں، کیا سوال ہے؟ منطق میں ہم الفاظ پر بحث آخر کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کیا الفاظ کو جوڑنا اور توڑنا گرامر والوں کا کام نہیں ہے؟ منطق کا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے جو اکثر طلبہ سوچتے ہیں۔ اصل میں منطق کا جو اصل ہدف ہے نا، وہ معنی تک پہنچنا ہے۔ اچھا، صرف معنی تک؟ بالکل، اور کیونکہ معنی جو ہیں وہ الفاظ کے خول میں چھپے ہوتے ہیں، اس لیے منطق کو پہلے اس خول کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ لفظ کو سمجھنا پہلی سیڑھی ہے۔ اوہ، یعنی لفظ ایک سواری کی طرح ہے جس پر بیٹھ کر ہم معنی کی منزل تک جاتے ہیں۔ اگر سواری ہی غلط سمت میں جا رہی ہو تو منزل تک پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اس لیے سبق کے پہلے حصے میں ہم مفرد اور مرکب کی بنیادی تعریفیں دیکھتے ہیں جو سلائیڈ 3 اور 4 میں ہیں۔ تو یہ مفرد کیا ہوتا ہے منطق کی زبان میں؟ منطق میں مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جس کے جز سے یعنی جس کے حصے سے اس کے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو۔ ویٹ، تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں، دلالت مقصود نہ ہو کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر آپ ایک لفظ کو توڑیں اور اس کے ٹکڑے کر دیں تو ان ٹکڑوں کا کوئی اپنا آزادانہ مطلب نہیں نکلتا جو اصل لفظ سے جڑا ہو۔ اچھا، جیسے مثال کے طور پر لفظ زید کو لے لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو توڑ کر صرف زا کہیں تو کیا اس کا مطلب آدھا زید ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ زا کہنے سے زید کا سر یا دھڑ تھوڑی مراد ہوگا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ اس لیے یہ مفرد ہے کیونکہ اس کے اجزاء کا کوئی الگ معنی نہیں ہے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہے مرکب۔ مرکب وہ لفظ ہے جس کے جز سے معنی کے جز پر دلالت ہو، یعنی لفظ کے حصے بھی ہوں اور معنی کے حصے بھی ہوں۔ ہاں، اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پر زائدن قائمن یعنی زید کھڑا ہے۔ اچھا، تو اس جملے میں زید ذات کو ظاہر کر رہا ہے اور قائمن اس کے عمل کو یعنی کھڑے ہونے کو۔ دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ بالکل، یہاں دونوں اجزاء اپنا اپنا معنی دے رہے ہیں اور مل کر ایک پوری بات بنا رہے ہیں۔ اسے ہم مرکب کہیں گے۔ لیکن ایک منٹ، سلائیڈ 5 دیکھ کر مجھے ایک تھوڑا طنز والا سوال یاد آ رہا ہے۔ کیا محض 2 الفاظ کو جوڑ دینا مرکب بننے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، منطق میں معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ 2 لفظ جوڑ دینے سے مرکب نہیں بن جاتا۔ تو پھر کیا ضروری ہے؟ منطق میں مرکب کہلانے کے لیے 4 لازمی شرائط ہے۔ پہلی شرط لفظ کا جز ہو، دوسری معنی کا جز ہو، صحیح، اور باقی 2؟ تیسری یہ کہ لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرے، اور چوتھی جو سب سے اہم ہے، متکلم کی نیت بھی یہی ہو۔ اگر ایک شرط بھی غائب ہوئی تو وہ مفرد بن جائے گا۔ واہ، یہ 4 شرائط تو کسی سخت سیکیورٹی والے دروازے کی طرح ہیں۔ مطلب ایک بھی ID کارڈ مسنگ ہو تو آپ کو واپس مفرد کی کیٹیگری میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت ہی زبردست مثال دی آپ نے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں منطق اور گرامر کا ایک زبردست ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہاں، ویسے حیرت ہوتی ہے، اگر ہم لفظ عبد الرحمن کے مثال لیں، گرامر والے تو اسے مرکب اضافی مانتے ہیں، عبد الگ اور رحمان الگ۔ بالکل، گرامر تو بس ظاہری بناوٹ دیکھتی ہے۔ تو پھر منطق اسے کیا مانتی ہے؟ اس میں تو 2 لفظ صاف نظر آ رہے ہیں۔ منطق یہاں تھوڑا گہرائی میں جاتی ہے۔ منطق نیت اور ارادے کو دیکھتی ہے۔ جب کوئی شخص عبد الرحمن کہہ کر اپنے کسی دوست کو پکارتا ہے تو کیا اس کے ذہن میں 2 الگ معنی ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو بس اپنے دوست کی ذات کو پکار رہا ہوتا ہے نا۔ صحیح، لہٰذا منطق کے نزدیک یہ مفرد ہے، کیونکہ متکلم کی نیت کسی کی ذات کو اشارہ کرنا ہے، لفظوں کے الگ الگ معنی نکالنا نہیں۔ اوہ، اچھا، یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہو گئی جیسے ہماری دیسی مٹھائی گلاب جامن۔ گلاب جامن، واہ، یہ مثال کیسے فٹ آتی ہے؟ دیکھیں نا، نہ اس میں گلاب کا پھول ہوتا ہے اور نہ ہی جامن کا پھل، یہ بس ایک اکلوتی مٹھائی کا نام ہے۔
لوگ کھاتے وقت پھول اور پھل کا تھوڑی سوچتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت تشبیہ۔ اسی لیے گلاب جامن بھی منطق کی روح سے مفرد ہی ہوگا، اور اسی طرح جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں یعنی دو لفظ جن کا ایک ہی مطلب ہو وہ بھی مفرد ہوتے ہیں۔ اچھا، اور کیا چیزیں مفرد میں آتی ہیں؟ تمام حروف بھی مفرد ہوتے ہیں، جیسے الف، با، جیم یا من، الہ۔ ان کا اکیلا کوئی جز معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ صحیح۔ چلیے اب ان اصولوں کا ایک عملی ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تمرینات شروع کرتے ہیں سلائیڈ 7 سے 10 تک۔ سیکوینس یہی رکھتے ہیں کہ پہلے لفظ، پھر نیت، پھر 4 شرائط اور آخر میں فیصلہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بتائیں پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے احمد۔ احمد تو بہت واضح طور پر مفرد ہے، اس کا جز نہیں کیا جا سکتا جو معنی پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہے، اور مظفر گڑھ، یہ تو 2 لفظ لگ رہے ہیں، مظفر اور گڑھ۔ لگ ضرور رہیں، لیکن چونکہ یہ ایک شہر کا خاص نام ہے یعنی علم ہے، اس لیے اس کے اجزاء سے شہر کا کوئی حصہ مراد نہیں ہوتا۔ نیت ایک ہی ذات کی ہے تو یہ بھی مفرد ہے۔ اچھا، تو اسی اصول پر اسلام آباد بھی مفرد ہوا ہے نا؟ بالکل، اسلام آباد میں نہ اسلام کی الگ نیت ہے نہ آباد ہونے کی، بس ایک شہر کا پراپر ناؤن ہے، لہٰذا مفرد۔ زبردست۔ اب تھوڑی کیٹیگری چینج کرتے ہیں۔ ظہر کی نماز، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہاں آ کر معاملہ بدل جاتا ہے، یہ مرکب ہے۔ وہ کیوں؟ اس میں نیت کیسے مختلف ہے؟ کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ظہر کی نماز تو ظہر سے وہ خاص وقت اور نماز سے وہ مخصوص عبادت، دونوں اجزاء پر دلالت مراد لے رہا ہوتا ہے۔ چاروں شرائط پوری ہو رہی ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو اسی طرح رمضان کا روزہ بھی مرکب ہی ہوا، کیونکہ مہینہ اور عبادت دونوں اپنی پہچان رکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں لفظ ماہ رمضان کیا ہے؟ یہ بھی تو مہینہ ہی ہے، تو مرکب ہونا چاہیے۔ یہ سیاق و سباق پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو یہ سال کے مہینے کو ظاہر کر رہا ہے تو مرکب ہے، لیکن کیا؟ اگر کسی کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ اس نے اپنے بیٹے کا نام ہی ماہ رمضان رکھ دیا تو پھر؟ اچھا، تو پھر جب وہ بیٹا بلائے گا تو مہینے کی نیت تو نہیں ہوگی، وہ تو بس علم یعنی پراپر ناؤن بن گیا، تو اس صورت میں یہ مفرد بن جائے گا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ کانٹیکسٹ اور نیت لفظ کی منطقی حیثیت بالکل پلٹ دیتے ہیں۔ کتنی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، ایک آخری مثال ہے اس حصے میں، جامع مسجد، یہ مفرد ہے یا مرکب؟ یہاں بھی وہ نیت والا اصول چلے گا۔ اگر یہ دلی کی مشہور جامع مسجد جیسی کسی مخصوص جگہ کا نام ہے اور اگر متکلم کی نیت لغوی معنی کی ہو، یعنی عام طور پر کوئی بھی جمع کرنے والی سجدہ گاہ، تب چاروں شرائط پوری ہوں گی اور یہ مرکب کہلایا جائے گا۔ زبردست۔ اب آتے ہیں سلائیڈ 11 پر۔ یہاں عربی الفاظ کا گہرا تجزیہ کیا گیا ہے، اور کچھ لفظ بہت دھوکہ دینے والے ہیں۔ ہاں، عربی زبان کی یہی تو خوبصورتی ہے، ایک چھوٹے سے لفظ میں پوری کہانیاں ہوتی ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے یومیون، یعنی روزمرہ، اس میں اجزاء ہیں، پھر یہ کیا ہے؟ اس کا جز دلالت تو کرتا ہے، جیسے یوم کا مطلب دن ہے، لیکن وہ دلالت مقصود نہیں ہوتی، متکلم بس ڈیلی کا ایک کانسیپٹ دے رہا ہوتا ہے، اسی لیے چاروں شرائط پوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ مفرد کی ہی ایک قسم ہے۔ اچھا، تو پھر ایک اور لفظ ہے جس نے مجھے حیران کر دیا، لفظ ہے نعبدو، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں اتنا چھوٹا سا اکیلا لفظ ہے، یہ تو پکا مفرد ہوگا۔ یہاں منطق کا سب سے بڑا سرپرائز آتا ہے۔ نہیں، یہ مفرد نہیں ہے، منطق اس کی ظاہری شکل سے دھوکہ نہیں کھاتی۔ ویٹ، ریلی؟ تو پھر یہ مرکب کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، عربی گرامر میں اس فعل کے اندر ایک ضمیر یعنی پروناؤن چھپی ہوئی ہے، نعبدو، جس کا مطلب ہے ہم۔ اوہ، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ فعل بھی ہے اور فاعل بھی۔ ایگزیکٹلی۔ یہ دونوں مل کر ایک مکمل جملہ بناتے ہیں، اور ان کے اجزاء اپنے معنی کے اجزاء پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے ایک لفظ ہونے کے باوجود منطق میں یہ مرکب ہے۔ واہ، یہ تو بالکل الٹ ہو گیا۔ عبد الرحمن جیسا بڑا لفظ جس میں حصے واضح ہیں، وہ منطق کے نزدیک مفرد نکلا، اور نعبدو جیسا چھوٹا اور ظاہراً اکیلا لفظ مرکب نکل آیا۔ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ الفاظ کو ان کی ظاہری جسامت سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سلائیڈ 12 کی روشنی میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ یعنی کور انسائٹ نکالیں تو وہ کیا ہوگا؟ میں بتاتی ہوں۔ منطق میں مفرد اور مرکب کا دار و مدار ظاہری الفاظ کی گنتی پر بالکل نہیں ہوتا، بلکہ متکلم کے مقصود، ارادے اور معنی پر ہوتا ہے۔
بالکل صحیح، نیت ہی سب کچھ طے کرتی ہے۔ تو طلبہ، آج کا سبق یہاں تک تھا۔ علم المنطق کے مزید اسباق کے لیے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی سبق مس نہ ہو۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔